تشریف لائی. یہ اسٹوڈیو نمبر 4 ہے. یہاں سے تمام عام طور پر تمام پروگرام جو اچھے پروگرام وہ یہیں سے نشر ہوتے ہیں. بچوں کا پروگرام اور عورتوں کا پروگرام. اور بھائی بچوں، ہم قاضی جی کو آج کسی طرح گھیر گھار کر یہاں لے آئے ہیں کہ وہ اپنے ننوں کے لیے کچھ ہمارے نمائندے سے بات چیت کریں. تو بھئی یہ کچھ بات چیت کرتے ہیں، آئیے ہم سب سنیں. قیس جی، سب سے پہلے تو ہم آپ کو راولپنڈی سے پشاور آنے پر پشاور کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ننھے منھے سننے والے اکثر آپ سے ملنے کے خواہش مند پائے گئے ہیں اور وہ اپنے پروگرام میں آپ کی شمولیت پر بےحد خوش ہیں. میں خود ان سے مل کے بے انتہا خوش ہوتا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں ایسے وقت حاضر ہوا ہوں کہ بچوں کو صرف اپنی آواز پہنچا سکتا ہوں، اپنی نگاہیں نہیں پہنچا سکتا. بندہ نواز مجبور ہوں، مجبوری ہے، اب اس کو کیا کیا جائے. قاضی جی، امید ہے کہ آپ کا یہ سفر نہایت آرام سے گزرا ہوگا. جی، میں آرام تو انسان اپنے لیے خود بھائی پیدا کر لیتا ہے، تکلیف بھی خود پیدا کرتا ہے، لیکن میں زیادہ تر تکلیفیں پیدا کرنے کا عادی رہا ہوں. وہ کیسے؟ مسئلہ نہیں ہے کہ میں بھائی دیکھے نا پیدل بھی آ سکتا تھا. جی ہاں، ذرا دیر میں پہنچتا. یا یہ کہ میں بائیسیکل پر بھی آ سکتا تھا، حالانکہ آتی نہیں بائیسیکل مجھے، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ میں ہوائی جہاز پر آؤں. اے بھائی، ہوائی جہاز جو ہوتا ہے نہ زمین پر نہ آسمان پر، بیچ میں انسان معلق لٹکا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی کشش زیادہ اثر کرتی ہے، آسمان اپنی طرف گھسیٹتا ہے یا زمین اپنی طرف. میں نے اپنے آپ کو ان حالات میں چھوڑ دیا تھا بندہ نواز کہ بھائی اب جو کچھ قسمت میں لکھا ہے ہوگا. مگر بھائی اس نے مجھے بتایا کہ آپ 8 گھنٹے میں 30 منٹ کا تو ہوتا ہے نا، وہی بتایا تو اس نے کہ 30 منٹ. بھائی یہ 30 منٹ کہہ کے آخر پریشان کو کر دیتے ہیں، کہتے ہیں 8 گھنٹہ. آدھ میں انسان مطمئن ہو جاتا ہے، 30 جب کہا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے 100 میں سے 70 باقی رہ گئے. تو بھائی وہ پہاڑ کی طرح سے گزرے اور میں پہاڑوں پر سے گزرا. اچھا، بہرحال آ گیا میں، خدا نے مجھ کو پہنچا دیا کسی نہ کسی طرح آپ لوگوں سے ملنے کے لیے. اچھا قاضی جی، یہ فرمائیے کہ آپ نے پشاور کو کیسے پایا؟ پشاور کو؟ جی ہاں. قاضی جی معاف کیجیے گا، آپ اس سے پہلے بھی تشریف لائے تھے کبھی پشاور؟ جی ہاں، خواب میں آیا تھا. میں نے خواب میں جو کچھ پشاور کو دیکھا تھا اس سے بھائی یہ بالکل مختلف. جی ہاں، بالکل مختلف ہے. مجھ کو یہاں بہت سی چیزیں اچھی لگی، سڑکیں بھائی اچھی لگی. میرا جی چاہتا ہے کہ انہیں میں سے کوئی سڑک مجھ کو مل جائے، اس پر چرپائی بچھا کے لے جائے. مجھے سڑکیں بھائی اچھی لگی. بیچ میں صاحب اس کے وہ جو گل بوٹے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ سب جی چاہتا ہے کہ وہیں میں چہل قدمی. چہل قدمی کہتے ہیں نا، قدم چہلی تو نہیں کہتے، تو وہ چہل قدمی کرتا رہوں. مجھے بہت پسند آئی ہے. آدمی یہاں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں. جس کے پاس گیا اس نے کہا کچھ کھاؤ. اے بھائی میں نے کہا میاں میرے پاس کوئی فالتو پیٹ ویٹ تو نہیں ہے، تھوڑے سے ہیں وہ باہر ٹھوسا کے کھلاتے ہیں زبردستی. یہاں کے مہمان نوازی تو آپ کو علم ہی ہے کہ بہت. مگر یہ کہ اتنا اگر کھلائیں گے تو مہمان خوشی ہو جائے گا. نہیں وہ قاضی جی، وہ یہاں کے کباب تو آپ نے ضرور کھائے ہوں گے. بھائی وہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. کیوں؟ یہ کباب تو مجھے بہت پسند ہے، مگر اس کے ساتھ ایک نام اور لگا رہتا ہے، چپلی کباب. تو صاحب وہ میری بیوی نے منع کر دیا تھا کہ کباب تو تم کھانا، لیکن اگر چپلی کھانے کا رہا وہ گھر کی اچھی ہوتی ہے. اچھا قاضی جی، آپ ان بچوں کو کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں بچوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب عمر، صاحب نصیب اور بلند اقبال اور وغیرہ وغیرہ کرے. یہ بچے تو ہیں صاحب نا، یہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی میری عمر کے ہو جائیں گے، ہوں گے نا. اور یہ ہمارے جو ملک ہے نا، جس کو آج کل میں دیکھ رہا ہوں، اس کو یہ اور زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں نا اس کو، وہ دیکھیں گے اور ان کو بڑے بڑے کام کرنا ہوں گے. مگر بھائی ایک بات بتائیے، یہ جو یہاں یہ تندورے رکھے ہیں یہ بچ تو نہیں رہے؟ نہیں بج نہیں رہے، بچ تو نہیں رہے.
بجائے جائیں تو بچتے ہیں. یہ مجھے اپنا پچھلا زمانہ یاد آ رہا ہے. وہ بہت شوق تھا موسیقی. اچھا اچھا غالباً اب بھی ہوگا. ہاں ہے تو مگر یہ کب کون سمجھنے والا ہے بھائی. کوئی نہیں سمجھتا, لوگ صرف آواز دیکھتے ہیں. اچھا فائز جی یہ بتائیے, جی ایک ذاتی سوال ہے, یہ آپ کی آواز کسی حادثے کی شکار ہوئی ہے یا ہمیشہ سے ایسی ہے؟ یہ سوال کیا تھا؟ یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو میرے مصنوعی دانت ہیں ہمیشہ سے نہیں نہیں ویسے یعنی آپ کا خیال یہ کہ جو میری آئینک لگی ہے آنکھوں پر یہ ہمیشہ سے ایسی ہے؟ آپ کا خیال یہ ہے گویا کہ جو میری داڑھی ہے یہ بچپن سے ہے؟ ارے بھائی یہ تو ابتدا سے زمانہ سے ایسا ہو گیا ہے. اچھا اچھا میں آپ سے عرض کروں اس کا واقعہ. جی جی میری آواز اب اپنے منہ سے میں کیا کہوں, لہن داؤدی پایا تھا قسم کا بندہ نواز. وہ بچے سن رہے ہیں یہ لہن داؤدی سے. جی لہن داؤدی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد تھے, جی جی نہایت خوش آواز تھے. ان سے مناسبت دے کے خوش آواز انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا لہن جو ہے وہ داؤدی ہے. لہن کہتے ہیں حلقوم کو, آواز کو. تو یہ کہا جاتا ہے. تو میں بہت ہی خوش آواز تھا, یہ شیریں آواز. جہاں میں کھڑا ہو کے کبھی گا دیتا تھا, نہیں کھڑا ہو کے نہیں گایا کبھی. یہ تو اب گانے لگے لوگ کھڑے ہو کے, میں تو بیٹھ کے گاتا تھا. جہاں میں بیٹھ کے گاتا تھا وہاں پرندے معلق ہو جاتے تھے. دریا روانی چھوڑ دیتا تھا, اپنے بہنا چھوڑ دیتا تھا. جی ہاں, میں آپ کو یقین نہیں آئے گا, مجھے خود یقین نہیں آتا. جی ہاں بات ہوگی. تو میں بھائی آدمی ہوں ذرا بہت ہی انتہا پسند. انتہا پسند اب آپ پوچھیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ میں جو شوق پیدا کرتا ہوں اس میں آخر تک جانے کی کوشش کرتا ہوں. چنانچہ میں نے اپنی اس خوش آوازی سے فائدہ اٹھانا چاہا بھائی, گانا سیکھا ہے. تو گانا میں نے یہ کچا گانا نہیں سیکھا, ہلکا پھلکا یہ نہیں, شروع سے میں نے پکا گانا سیکھا. اور آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ تان پلٹے سے کام لیتے ہیں. جی میں نے تو بھائی پہلی ہی تان جو لی تھی آج تک نہیں پلٹا ہوں. آج اس میں جو میں نے ریاض کیا, مشق کی گانے کی, صبح گا رہا ہوں, دوپہر گا رہا ہوں, شام گا رہا ہوں, گاتے چلا جا رہا ہوں. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس کا اثر آواز پہ پڑا. میں آج کل کے گانے والوں کی طرح نہیں ہوں کہ جی وہ سرگم سے مدد لیتے ہیں. جی میرا اصول تو ہے سر گم. اچھا سر گم, سرگم نہیں, سر گم. چنانچہ آپ کو میری آواز میں سب کچھ ملے گا. مشق ملے گی, ریاض ملے گا, محنت ملے گی, سب کچھ ملے گا. سر انشاءاللہ نہیں. تو وہ آواز میری جناب گرفتار جانتے ہیں, پڑ گئی, بیٹھ گئی. اور یہ اس آواز کا مجھ کو فخر ہے. یہ ایک محنت کا نتیجہ ہے. اب مگر مثلاً اس وقت میں گا دوں تو آپ کے تمام رکھے ہوئے تانبورے بھی اگر بجائیں گے میں ان کے قابو میں نہیں آؤں گا. ان کو میرے قابو میں آنا پڑے گا اور آپ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں. اس لیے میں پرہیز کرتا ہوں گانے وانے سے. ویسے اگر آپ نے کبھی کوئی ریاض کیا ہے تو عطیہ کے طور پر عطا کر دیجیے. نہ سنوائیے, بچوں کو معصوموں کے چھوٹے چھوٹے دل ہیں, اگر دھڑکنا شروع ہوگا تو مجھے شرمندگی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ میری بیوی نے مجھے قسم دے دی ہے کہ تم کسی کے سامنے گانا نہیں کرو. چنانچہ وہ بہت اس کی احتیاط رہتی ہیں کہ میں گانے نہ پاؤں اور چاہے جو کچھ کروں. اب میں اپنی بیوی سے کچھ بات کہہ سکتا ہوں یہاں سے؟ صاحب یہ تو بچے سن رہے ہیں اور ممکن ہے اگر پروگرام ہمارا وہ اچھا اگر سن رہی ہیں تو بھائی میں خیریت سے ہوں اور ان کی خیریت درگاہ خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے. دیگر احوال یہ ہے کہ میں پشاور میں ہوں. اچھا قاضی صاحب, یہ آپ نے بڑی کرم فرمائی کی کہ ہم نے آپ سے درخواست کی اور آپ یہاں تک تشریف لے آئے. اور بہرحال بچے آپ کی آواز اور آپ کے پشاور پسند کرنے کے بارے میں بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ بھی آپ نے ایک ذاتی سوال کیا تھا کہ میں کہتا ہوں مجھے کچھ آپ کی آواز بھی اپنے سے ملتی جلتی محسوس. وہ صاحب دراصل چیز یہ ہے کہ چپلی کباب کو جو آپ نے ذکر کیا, اگر اس کے ساتھ
कहवा न पिया जाए। जी 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 जी। और रात को ठंड में कोई बाहर निकल जाए। मैंने रात को चपली कबाब कहवे में डुबो डुबो के खाए थे। अच्छा, इसीलिए मुझे बता दिया गया था पहले कि ये होता है। जी हाँ। लेकिन मैंने कबाब खा के कहवा नहीं पिया। हाँ जी, बस वो मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया, इसलिए ये कुछ आप गरज से महसूस कर रहे हैं मेरी आवाज। खड़ा जी जो है आपकी आवाज में, इंशाल्लाह आप मेरे हम असरों में से होंगे। अच्छा काजी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम इस मुलाकात को कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिर एक बार। मुझे उम्मीद है कि बच्चे भी पसंद करेंगे और अपनी राय से हमें खुदा करे तो आप पसंद करें, वैसे तो कोई है अब क्या है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज।